الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ينزه تعالى نفسه أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تنزیہ اور تقدیس فرماتی ہیں کہ وہ اولاد سے پاک ہیں، کہ اس کے لیے کوئی اولاد یا شریک یا تصرف میں یا عبادت میں کوئی شریک نہیں. فقال تعالی من اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود. اگر بفرض محال نعوذ باللہ یعنی کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو ہر خدا پھر اپنی مخلوق کو الگ کرتا جو میں نے پیدا کیا ہے، اور پھر یہ جو نظم انسانی ہے، نظم عالم قائم نہ رہتا. والمشاہد ان الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوی والسفلی مرتبط بعضه ببعض فی غایت الکمال. مشاہدہ یہ ہے کہ تمام ایک نظام جو اللہ نے بنایا بالکل متسق یعنی مرتب ہے، عالم علوی ہو یا سفلی ہو، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تفاوت نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی اللہ کی پیدائش میں پیدا کردہ چیزوں میں کوئی تفاوت یا اختلاف نہیں ہے. ثم لما كان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، اگر دو خدا ہوتے تو پھر ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتا، تو جو مغلوب ہو جاتا پھر وہ خدا تو نہ ہوتا. فَيَعْلُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض يعني على سبيل الفرض لو فرض صانعان فصائدا فأراد واحد تحریک جسم والآخر أراد سکونه، نعوذ باللہ اگر دو صانع ہوں، دو خدا ہوں، ایک کسی کو آرام دینا چاہے دوسرا حرکت دینا چاہے تو اختلاف ہو گیا. فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين، اگر دونوں کی بات پوری نہ ہو سکے تو دونوں عاجز ہو گئے. خدا تو عاجز نہیں ہوتا، بل واجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد، وما جاء هذا المحال الا من فرض التعدد، کہ اگر ہم دو تعدد بطور فرض یعنی فيكون محالا فإما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر، اگر ایک کی بات ہو جائے تو پھر وہی غالب ہوگا، وہی خدا ہوگا. کان الغالب هو الواجب والآخر والمغلوب، وہ تو مغلوب ہو گیا.
لأنه لا يليق بصفة الواجب ان يكون مقهورا، جو واجب الوجود ہو وہ کسی کے زیر قہر یا زیر اثر نہیں ہوتا. ولہذا قال تعالی ولعلی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون. پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھتی کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے. یہ جو ظالم کہہ رہے ہیں کہ دو خدا ہیں یا خدا کی اولاد ہے، اما یقول الظالمون المعتدون، یہ حد سے گزرنے والے اپنے دعوے میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کا شریک ہے. اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان کی باتوں سے. عالم الغیب والشہادہ یعلم ما یغیب عن المخلوقات، اللہ ہر اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو مخلوقات سے چھپی ہوئی ہے یا دیکھتے ہیں. فتعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے ذات اس کی ان سے جو یہ شرک کرتے ہیں. ای تقدس و تنزہ تعالی و عز و جل، اللہ کی ذات بلند ہے، مقدس ہے، پاک ہے کسی شریک سے. یہ جو ظالم انکار کرنے والے کہتے ہیں اللہ ان کی باتوں سے بھی پاک ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو ان یدعو بہذا الدعاء عند حلول النقم، کہ جب مصیبت آئے تو یہ دعا کیا کریں رب اما ترینی ما یوعدون، اے ان عاقبتہم وانا اشاہد ذلک، ان کے حال، فلا تجعلنی فیہم، یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھنا. کما جاء فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد والترمذی وصححہ، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا جس کو امام احمد نے روایت کی ہے اور امام ترمذی نے تصحیح فرمائی ہے. اللہ سے دعا مانگی حضور نے، اذا اردت بقوم فتنۃ فتوفنی الیک غیر مفتون، یا اللہ اگر آپ اپنے بندوں میں کوئی آزمائش امتحان ڈالنا چاہیں تو مجھے بغیر امتحان کے اٹھا لینا. وقولہ تعالی وإنا علی ان نریک ما نعدہم لقادرون، ای لو شئنا لاریناک ما نحل بہم من النکم والبلاء والمحن. اللہ نے فرمایا ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں کہ آپ کے دشمنوں پہ کیا عذاب نازل کرتے ہیں. ثم قال تعالی مرشدا له الى التریاق النافع فی مخالطة الناس وهو الاحسان الى من یسیء الیہ. اس کے بعد اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تریاق ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی برائی کرے آپ بھلائی کریں. لِيَسْتَجِبَ خَاطِرَهُ فَتَعُودُ عَدَاوَتَهُ صَدَاقَةً وَبُغْضُهُ مُحَبَّةً. جب تم دشمن کے ساتھ اچھائی کرو گے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی محبت میں بدل جائے. ادفع بالتي هي احسن السيئة، آپ بالکل آسان طریقے سے جواب دیں. وهذا كما قال في آية الأخرى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جب آپ ان کو اچھے طریقے سے جواب دیں گے، ان کی برائی کا بدلہ برائی نہیں نیکی سے دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی کو تمہارے لیے دوستی میں بدل دے. لیکن یہ صبر کرنا، برداشت کرنا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بڑے صبر والوں کا کام ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا الآية، اي وما يلهم هذه الوصية او هذه الخصلة او الصفة الا الذين صبروا على هذا الناس، جو لوگوں کی تکلیف پہ صبر کرتے ہیں. فعاملوهم بالجمیل، انہوں نے ان کے ساتھ بڑی بھلائی کا معاملہ کیا، حالانکہ وہ برا کرتے ہیں یہ بھلائی کرتے ہیں. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اے فی الدنیا والآخرہ، یہ بڑے خوش نصیب جو ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے.
وقوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقاد بالمعروف. اللہ نے فرمایا اللہ کی پناہ پکڑا کرو شیطان کے فتنے سے، کیونکہ شیطان کے فتنے کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. وقد قدمنا عند الاستعاذة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضور خود فرماتے تھے یہ کلمات، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے حضور، اعوذ بک رب ان یحضرون، اے فی شیء من امری، میرے معاملے میں شیطان دخل دے، اللہ پناہ دے. فلہذا امر بذکر اللہ فی ابتداء الامور وذالک لترد الشیطان، اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، تعوذ کریں تاکہ شیطان دخل نہ دے سکے. کھانے کے وقت میں یا میاں بیوی کے ملنے کے وقت میں یا ذبح کے وقت میں جو بھی کام، بسم اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولہذا روى ابو داود انس کان یقول اللہم انی اعوذ بک من الحرم، بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو ہلاک کرنے والا، واعوذ بک من الحدم، اور ایسی چیزوں سے کہ کوئی چیز گر جائے اور بندہ اس کے نیچے دب جائے، ومن الغرق، اور کسی چیز میں غرق ہو جائے، واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور اللہ مجھے پناہ دینا کہ موت کے وقت شیطان مجھے بھٹکانے کی کوشش کرے. یہ ہمارے لیے حضور نے دعائیں سکھائی ہیں. حضور تو معصوم ہیں، ان پر تو شیطان کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا. وقال الامام احمد حدثنا یزید قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال كان رسول اللہ يعلمنا کلمات یقولہن عند النوم من الفزع. حضور ہمیں سکھاتے تھے کہ اگر نیند میں گھبرا کے ڈر کے اٹھو تو پھر یہ کہو، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. قال وکان عبد اللہ ابن عمرو یعلمها، حضرت عبداللہ ابن عمرو سکھاتے تھے اپنے بچوں کو جو بچے چھوٹے ہوتے تھے، ان یقولها عند نومه ومن كان منهم صغیرا لا یعقل، اگر کوئی بچے چھوٹے تھے جو نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، ان یحفظها كتبها له، تو ان کو کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے دیتے، ان کی گردن میں ڈال دیتے. وعلقها في عنقه، اسی سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر تعویذ قرآن و حدیث کی آیات میں ہے تو اس کا گلے میں ڈالنا جائز ہے، اور اگر شرکیہ تعویذ ہے یا ایسی کلام ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں تو وہ نہیں ڈالنا چاہیے. ورواه ابو داود والترمذی والنسائی من حدیث محمد بن اسحاق وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن غریب واللہ اعلم.